نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج کے درس کا موضوع ہے شب برات کے فضائل۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں، بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے شعبان کے علاوہ اور کسی مہینے میں کثرت سے نفلی روزے رکھتے نہیں دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شعبان المعظم میں کثرت سے روزہ رکھنے کی وجہ سے اس مہینے میں علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مہینے میں روزہ رکھنے کو مسنون قرار دیا ہے۔ اس مبارک مہینے کی 15ویں رات تاریخ کے بارے میں 15ویں رات کے بارے میں حدیث میں بہت ساری روایتیں مذکور ہیں۔ پچھلے زمانے کو دیکھتے ہوئے اور ہمارے اس زمانے کے حالات کو دیکھتے ہوئے معلوم ہوتا ہے کہ لوگ 15ویں شعبان کے تعلق سے افراط و تفرید اور کمی زیادتی کے شکار ہیں۔ اس لیے اس رات کے فضائل اور اس رات کے فضائل سے محروم ہونے والے افراد اور اس رات کو ہونے والی مروجہ رسموں اور روایات پر کچھ روشنی ڈالنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے اس رات کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات ذکر کیے جائیں، اس کے بعد جمہور اسلاف و فقہائے امت اہل سنت والجماعت کے نظریات و اقوال ذکر کیے جائیں تاکہ اس رات کے بارے میں شریعت کا صحیح موقف سامنے آ سکے اور عوام اس کے تحت اپنی زندگیوں کو گزارے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل ہو سکے۔ شب برات کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی روایتیں مذکور ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی 15ویں شعبان کی رات میں آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں اور اس رات ہر کسی کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا یا ایسے شخص کے جس کے دل میں بغض اور عناد ہو۔ دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات نقل کیے گئے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ جانتی بھی ہو یہ کون سی رات ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ اللہ رب العزت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ شعبان کی 15ویں رات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں بندوں پر نظر رحمت فرماتے ہیں اور بخشش چاہنے والوں کی مغفرت فرماتے ہیں، رحم چاہنے والوں پر رحم فرماتے ہیں اور دلوں میں کسی مسلمان کی طرف سے بغض رکھنے والوں کو انہی کی حالت پر چھوڑ دیتے ہیں، ان کی مغفرت نہیں فرماتے۔ تیسری روایت حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی 15ویں شعبان کی رات رحمت کی نظر فرما کر تمام مخلوق کی مغفرت فرما دیتے ہیں سوائے ان لوگوں کے جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں اور دلوں میں کسی مسلمان کی طرف سے بغض رکھنے والے ہیں۔ چوتھی روایت حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کی 15ویں رات اللہ تبارک و تعالی اپنی مخلوق کی طرف رحمت کی نظر فرماتے ہیں اور سوائے 2 شخصوں کے باقی سب کی مغفرت فرما دیتے ہیں، اور پہلا وہ شخص جس کی مغفرت نہیں فرماتے ہیں، پہلا ہے کینہ ور، یعنی جس کے دل میں جو اپنے دلوں میں کینہ رکھتا ہو، اور دوسرا وہ شخص جس نے کسی کو ناحق قتل کر دیا ہو۔ ان تمام ارشاداتوں کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور بھی مزید روایتیں شب برات کے فضائل کے بارے میں ذکر کی جاتی ہیں، لیکن خاص پہلو
ان تمام حدیثوں میں جہاں یہ ہے کہ اس رات کی اہمیت اور فضیلت کسی نہ کسی درجے میں مذکور ہے یعنی ذکر کی جاتی ہے، وہاں بہت سے ایسے بدقسمت افراد کا تذکرہ بھی ہے جو اس مبارک رات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں اور بخششوں سے محروم رہتے ہیں۔ جیسے کہ مسلمانوں سے کینہ اور بغض رکھنے والا انسان ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں بھی اس کی مغفرت نہیں کرتے۔ دوسرا ہے شرک کرنے والا، یعنی جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ، صفات کے ساتھ کسی بھی طرح سے شرک کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی مغفرت نہیں فرماتے۔ تیسرا ہے کسی کو ناحق قتل کرنے والا۔ چوتھا بدکار یا زنا کرنے والی عورت۔ پانچواں ہے قطع تعلق کرنے والا، رشتے ناطے کو توڑنے والا، دوری اختیار کرنے والا۔ اور چھٹا ہے اپنے پاجامے کو، اپنے پینٹ کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، کہ جو لوگ اس انداز میں یہ لباس پہنتے ہیں کہ ان کے کپڑے ٹخنوں سے نیچے ہوتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مبارک رات میں بھی ایسے شخص کی مغفرت نہیں فرماتے۔ اور ساتواں ہے والدین کی نافرمانی کرنے والے اولادیں۔ جو اولادیں اپنے والدین کی نافرمان ہیں ان کی بخشش اس مبارک رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں فرماتے۔ اور آٹھواں ہے شراب پینے والا، کہ شرابی کی بھی مغفرت اس رات میں نہیں کی جاتی۔ اللہ نہ کرے ہم میں سے کسی کے اندر بھی ان میں سے کوئی ایک بات موجود ہو تو فوراً ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سر بسجود ہو، توبہ استغفار کرے، تاکہ اس مبارک رات میں جو رحمت اللہ کی خاص متوجہ ہوتی ہے اور تمام بندوں کو شامل حال ہوتی ہے، ہم تمام بھی اس میں شامل ہوں۔ شب برات کے ان پہلوؤں کو بھی ہمیں نظر میں رکھنے چاہیے تاکہ ہم اس کا صحیح اندازہ لگا سکیں۔ اکابرین امت کے اقوال بھی اس سلسلے میں کافی مروی ہیں۔ چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم تک یہ بات پہنچی ہے کہ 5 راتوں میں دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ ان میں سے ایک رات جمعہ کی رات، عید الاضحیٰ کی رات، عید الفطر کی رات، رجب کی پہلی رات اور 15ویں شعبان کی رات بھی ہے، جسے ہم شب برات کہتے ہیں۔ علامہ ابن الحاج مالکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بڑی خیر والی رات ہے اور ہمارے اسلاف اس کی بڑی تعظیم کیا کرتے تھے اور اس رات کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کیا کرتے تھے۔ اسی طرح علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شام کے مشہور تابعی خالد بن لقمان وغیرہ اس رات کی بڑی تعظیم کرتے اور اس رات میں خوب عبادت کیا کرتے تھے۔ علامہ ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اور مستحب ہے 15 شعبان کی 15ویں رات بیداری کرنا۔ علامہ حسکفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 15ویں شعبان کی رات میں عبادت کرنا مستحب ہے۔ اسی طرح علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ بے شک یہ رات شب برات ہے اور اس رات کی فضیلت کے سلسلے میں روایات صحیح بھی ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس رات بیداری کرنا مستحب ہے، یعنی جاگ کر کوئی عبادت کرنا چاہے تو مستحب ہے، اور فضائل میں اس جیسی حدیث پہ عمل کیا جاتا ہے۔ یہی امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے اور حضرت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شب برات کی اتنی اصل ہے کہ 15ویں رات اور 15واں دن اس مہینے کا بزرگی اور برکت والا ہے۔ اسی طرح کفایت المفتی میں ہے کہ شعبان کی 15ویں رات ایک افضل رات ہے۔ فتاوی محمودیہ میں ہے کہ شب قدر اور شب برات کے لیے شریعت نے نوافل، عبادت، تلاوت، ذکر، تسبیح، دعا اور استغفار کی ترغیب دی ہے کہ ان راتوں میں اگر کوئی اس طرح سے کرنا چاہے تو ان کے لیے مستحب ہے کہ اپنے وقتوں کو ان عباداتوں میں گزاریں۔ لیکن ان تمام فضائل کے ہونے کے باوجود معاشرے کے اندر، مسجدوں کے اندر اجتماعی شب بیداری کرنا، مخصوص قسم کے مختلف طریقے سے نوافل پڑھنا جن کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے، یہ رائج ہے۔ مثلا یہ مشہور ہے کہ شب برات میں
نفل نمازیں اس طرح سے پڑھی جائے کہ مختلف فلاں صورت 12 دفعہ پہلی رکعت میں، دوسری رکعت میں اتنی تعداد میں، اور اس کے جو ہے عجیب عجیب فضائل بیان کیے گئے ہیں، ایسی کوئی نماز شریعت میں منقول نہیں ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ نوافل تسبیح کی جماعت کرانا، اسپیکر پہ نعت خوانی کرنا، ہوٹلوں اور بازاروں میں گھومنا، ایسے موقع سے مختلف کھانے کے رسومات کو اپنانا، خاص اسی رات میں ایصال ثواب کو ضروری سمجھنا، اور اس رات میں گھروں میں روحوں کے آنے کا عقیدہ رکھنا کہ ہمارے آباء و اجداد جو اس دنیا سے مر کے چلے گئے ہیں، ان کی روحیں ہمارے گھروں میں آتی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ ہماری اولادوں نے ہمارے لیے کیا انتظام کیا ہے۔ اسی طرح گھروں میں چراغاں کرنا، گھروں اور مسجدوں کو سجانا، اور ان سب سے بڑھ کر اس رات میں آتش بازی اور پٹاخے بازی کرنا، ان تمام باتوں کی شریعت میں کوئی حقیقت نہیں ہے، اور یہ تمام طریقے غلط ہیں۔ اس لیے ان تمام باتوں کو شریعت کے خلاف ہونے کی وجہ سے اور ان کا کوئی ثبوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور سلف صالحین سے نہیں ملنے کی وجہ سے ان تمام چیزوں کا چھوڑنا اور معاشرے سے ان کو مٹانے کے لیے کوشش کرنا ہر مسلمان پر اس کی وسعت کے بقدر فرض ہے۔ شب برات میں اگر کوئی ان فضیلت کو حاصل کرنا چاہے تو اپنے طور پر مختلف طریقے سے عبادت کر سکتا ہے، مثلا نماز عشاء اور نماز فجر کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے کا اہتمام کرے، وہ ان فضیلتوں کو پالے۔ اس رات میں عبادت کی توفیق ہو یا نہ ہو، ہم عبادتیں کریں یا نہ کریں، لیکن اس کا اہتمام کیا جائے کہ ہم کسی بھی طرح کے گناہ میں شامل نہ ہوں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا خاص اہتمام کرنا، بالخصوص ان گناہوں سے جو اس رات میں فضائل سے محروم کر دینے والی ہیں، اس میں شامل نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح اس رات میں توبہ استغفار کا خاص اہتمام کرنا، ہر قسم کی رسموں اور بدعتوں سے اپنے آپ کو بچانا بہت ضروری ہے۔ اپنے لیے اور پوری امت کے لیے ہر قسم کے خیر کے حاصل ہونے کی دعائیں کرنا، اور اپنے طاقت وسعت کے بقدر ذکر و اذکار کرنا، نوافلیں پڑھنا، تلاوت قرآن کا اہتمام کرنا، اگر کوئی چاہے تو یہ مستحب ہے۔ اگر بآسانی ممکن ہو تو 15ویں شعبان کا روزہ رکھنا بھی درست ہے، اگر کوئی چاہے تو رکھ سکتا ہے، لیکن یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ ان تمام کاموں کا جو ابھی تذکرہ کیا کرنا ضروری اور لازم نہیں ہے، بلکہ ان کے ذکر کا مقصد محض یہ ہے کہ ان کے اندر انسان مشغول رہے گا تلاوت قرآن میں، نماز میں، ذکر و اذکار میں، تو ان تمام چیزوں میں مشغول رہنے کی وجہ سے جو چیزیں ہمارے یہاں بدعت اور رسموں کے نام پہ ایجاد کر لی گئی ہیں، ان تمام چیزوں سے بچا رہے گا، اور اس مبارک رات میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس رات کی صحیح قدر کی توفیق عطا فرمائے۔